اچھا میلاد النبی منانے والوں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو میلاد نہیں مناتا وہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات مان لی جائے تو ذرا تصور کرو کہ قیامت نازل ہو گئی ہے اور ہم سب میدان محشر میں کھڑے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ذرا بتاؤ کون کون نبی علیہ السلام کا میلاد منائے، تو آج کل جو فیک عاشق رسول گھوم رہے ہیں سڑکوں پر، جلوس نکالنے والے، ڈھول بجانے والے، ڈی جے بجانے والے، ان سب کا ہاتھ کھڑا ہو جائے گا کہ ہم نے منایا ہم نے منایا. لیکن صحابہ کرام کا تو ہاتھ کھڑا نہیں ہوگا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میلاد کیوں منائے، تو کیا یہ جواب دو گے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور جو صحابہ کرام نے محبت نہیں تھی نعوذ باللہ؟ یہ جواب دو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح. سن لیا آپ حضرات نے کیسے کیسے لوگ آ گئے سوشل میڈیا پر. اس طرح سے اگر قیاس آرائی کرنا ہے تو ہم بھی بہت سارے سوال کر سکتے ہیں. سوچو، تصور کرو، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پوچھیں کہ بتاؤ دین کی فکر مجھے زیادہ تھی یا تم کو زیادہ تھی؟ تو جواب آئے گا یا رسول اللہ آپ کو ہی زیادہ تھی. تو سرکار فرمائیں گے پھر میں نے تو کوئی تبلیغی جماعت بنائی نہیں، پھر تم نے کیوں بنائی؟ پھر صحابہ کرام اگر پوچھ لے کہ بتاؤ دین کی فکر تم کو زیادہ تھی کہ ہم کو تھی، تو جواب آئے گا کہ نہیں آپ ہی کو زیادہ تھی. تو پھر صحابہ کرام گئے کہ تبلیغی جماعت کے چلہ تو ہم نے کبھی نہیں لگایا، تو ہم نے کیسے لگایا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے کہ بتاؤ دین کی فکر میرے آقا میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تھی، صحابہ کرام کو زیادہ تھی یا تم کو زیادہ تھی؟ تو جواب میں تم کیا کہو گے؟ تم کو زیادہ تھی؟ نہیں، ظاہر بات ہے تم کو زیادہ نہیں تھی. تو پھر تم کیا کہو گے کہ ہم کو زیادہ نہیں تھی؟ تو جواب پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ پھر عصر کی نماز کے بعد میں گشت کرنے کے لیے کیوں نکلتے تھے؟ پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ ان کے اندر ایک امیر بنتا تھا، ایک رہبر بنتا تھا، ایک متکلم بنتا تھا، کم سے کم 3 آدمی، زیادہ سے زیادہ 10 آدمی، تو یہ سب چیزیں تو حضور نے نہیں کی، تو تم نے کیوں کر لی؟ تو وہاں ان کا ہاتھ تو نہیں اٹھے گا. پھر اسی طرح اور تصور اگر کر لیا جائے تو حشر کا میدان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چمار سے زیادہ ذلیل کس نے کہا تھا؟ مر کر مٹی میں مل جانے والا کس نے کہا تھا؟ ذرہ ناچیز کس نے کہا تھا؟ میرے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے گا، خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کس نے کہا تھا؟ اور اسی طرح اگر پوچھ لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانور پاگلوں کی طرح کس نے کہا تھا، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ جواب ہے تمہارے پاس میں، تو تب کیا جواب دو گے؟ تم نے تو یہ سب تو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے لکھا، حفظ الایمان میں تھانوی نے لکھا، تہذیب الناس میں اسی طرح جو ہے تو قاسم نانوتوی نے لکھا. تو کیا جواب دو گے؟ اگر قیاس ہی کرنا ہے تو قیاس تو کرتے چلے جاؤ، پھر ایسی ایسی چیزیں نکلے گی جو صحابہ کرام نے بالکل نہیں کی اور تم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو برادران